اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے اندرونی و بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے۔ اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی۔ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چورائی کی جانب تھا۔ اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان آئے گا تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کے مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ان کی تباہی کا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا۔ اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا، وہ غرق ہو گیا۔ یعنی جو تیری امت میں سے جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے۔ اللہ کے نوح علیہ السلام ان میں ایک لمبا عرصہ رہے، 950 سال، اور ان کو دن رات ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے۔ کشتی میں عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں۔ صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا، اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور عابر وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی اور اس کے کفر کی بنا پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھی، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ اس نے طوفان نوح کے بعد کفر کیا ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا، اس میں سوار ہو جاؤ۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کر دی تھی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی، گویا مشکوں کے منہ کھول دیے گئے اور تمام کناروں اور راستوں سے زمین کو پانی ابلنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جب کہ وہ الگ تھلگ تھا، میرے پیارے بیٹے، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا، یہ سام، حام، حافظ کا بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کا نام کنعان تھا۔ وہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین و مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، پس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
بس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور ہم نے اس کے ساتھیوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کو ڈبو دیا۔ بس دیکھو ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی۔ یہ جزیرہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، سلامتی کے ساتھ اتر، تجھ پر برکت ہو، اور ان امتوں پر بھی جو تیری اولاد سے بعد میں پیدا ہوں گی سلامتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سوار ایمان والوں کی نسل کو اور اولاد کو زندہ نہیں رکھا۔ آج روئے زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے سام، حام، یافس کی طرف منسوب ہیں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔